محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب امام مہدی اس دنیا میں تشریف فرما ہوں گے اور پوری دنیا پر آپ کی حکومت قائم ہو چکی ہوں گی، اس وقت دجال کا ظہور ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے ظہور کو اب تک 7 سال گزر چکے ہوں گے۔ دجال امام مہدی علیہ السلام اور ان کے لشکر کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہوگا، بہت زیادہ فتنے پھیلائیں گا۔ بہت سارے لوگ جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ اس کے فتنے سے اور خوف سے مرتد ہو چکے ہوں گے، لیکن جو مضبوط ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اس کو پہچان جائیں گے اور اس سے اپنی حفاظت کی فکر کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دجال کے فتنوں کو کم کرنے کی اور اس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کو قتل کرنا امام مہدی علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخصوص فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ آپ کے جسم مبارک پر 2 سرخ کپڑے ہوں گے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، گویا کہ ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہو، اور آپ کی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر ہوں گی۔ اس وقت فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہوں گی۔ امام مہدی علیہ السلام مصلی پر ہوں گے۔ عین اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام صف میں جا کر شریک ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ان کو آگے بڑھنے کے لیے کہیں گے، امامت کے لیے کہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر منع کر دیں گے کہ یہ اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، لہٰذا تم ہی امامت کرو۔ یہ امت محمدیہ کے لیے باعث شرف ہوگا کہ ایک پیغمبر ایک امتی کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو ہلاک کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ یہی وہ دور ہوگا جب ہر کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہو چکا ہوگا۔ جیسے ہی دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر ملیں گی تو وہ گھبرا جائے گا، بھاگنا شروع کر دے گا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھل رہا ہوگا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ وہ بھاگتا رہے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ بھاگتے بھاگتے مقام لد تک پہنچے گا۔ اسرائیل میں آج بھی اس نام کا ایک ایئرپورٹ موجود ہے جس کو لد کہا جاتا ہے، اور یہ ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ ایک اسپیس اسٹیشن بھی ہے جہاں سے لوگ خلا کا سفر کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں سائنس اتنی زیادہ ایڈوانس ہو جائے کہ خلا کا سفر کرنا یہ ایک عام بات ہو جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچ کر بھاگنے کے لیے کسی اور سیارے پر جانے کی کوشش کرے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تک نہ پہنچ سکے، لیکن ہر فتنے کو بالآخر ختم ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ختم فرما دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ایک نیزہ ماریں گے اور ایک ہی وار میں دجال ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن دجال کے ختم ہونے کے بعد فتنہ پوری طرح سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بھی بڑا خطرہ، اس سے بھی بڑا فتنہ آنے والا ہوگا۔
ایک نئے فتنے کے ظہور کا وقت ہوگا جن کا نام ہے یاجوج ماجوج۔ قرآن و سنت کی تصریحات کے مطابق اتنی بات تو ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج انسانوں ہی کی قومیں ہیں اور عام انسانوں کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ کہ طوفان نوح کے بعد جتنے بھی انسان بچے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں، اور یاجوج ماجوج بھی انسان ہی ہے، لہٰذا وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس بن نوح کی نسل سے ہوں گے۔ یہ ایک فساد پھیلانے والی قوم تھی جن کو حضرت ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کی دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، لیکن اس وقت اللہ کی مشیت سے وہ اس دیوار کو توڑ کر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ وہ اتنے کثیر تعداد میں ہوں گے کہ دریاؤں کو پی جائیں گے، درختوں کو، پتوں کو، جمادات کو، نباتات کو، جانوروں کو، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ وہ تبریہ جھیل پر سے گزریں گے اور اس کو ایسا کر دیں گے گویا کہ وہاں کبھی پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ جب بھی کسی دریا پر سے گزریں گے تو بعد میں دیکھنے والا یہ کہیں گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ وہ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ قرآن مجید میں انہیں موج سے تعبیر کیا گیا کہ وہ موج کی طرح بہتے ہوئے آئیں گے، جیسے ایک لہر میں، ایک موج میں پانی کے بے شمار قطرے ہوتے ہیں، ہم ان قطروں کو گن نہیں سکتے، اسی طرح یاجوج ماجوج کو گننا بھی انسان کے بس میں نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں داخل ہوں گے اور اس میں سے صرف ایک جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سن کر خوف میں مبتلا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 999 لوگ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے جو جہنم میں داخل ہوں گے۔ جب وہ ظاہر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ میں اب اپنے ایسے بندوں کو ظاہر کرنے والا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور آپ مسلمانوں کو کوہ طور میں جمع کر لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت کوہ طور کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوں گی، اور پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا فرمائیں گے، ان کی بد دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک وبا پھیلا دیں گے۔ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جو بعد میں پھوڑے کی شکل اختیار کر لیں گے اور جس کے پھٹنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سارے کے سارے مر جائیں گے، اور زمین کی یہ حالت ہوں گی کہ ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی اور بدبو پھیل جائیں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے ساری زمین صاف شفاف ہو جائیں گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوں گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوں گی جو انصاف سے بھری ہوئی ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد 40 سال تک اس روئے زمین پر رہیں گے، اور آپ کی حکومت میں اس قدر برکتیں ہوں گی، مال کی اس قدر فراوانی ہوں گی کہ زکوٰۃ و صدقات لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقررہ مدت ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں طبعی موت عطا فرمائیں گے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس ایک جانب
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، دوسری جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور ایک جگہ وہاں پر خالی موجود ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خالی رکھی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں پر دفن کیا جائے گا، لیکن ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، اور کوئی ایک بھی ایمان لائے بغیر نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، اور پھر سارے عالم میں سوائے دین اسلام اور مسلمانوں کے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور وہ شریعت محمدی کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد دھیرے دھیرے بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوگا، یہاں تک کہ لوگ گناہوں میں پرندوں سے زیادہ تیز ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک ہوا چلیں گی جس کی وجہ سے ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اس دنیا سے چلا جائے گا، چاہے وہ کسی غار ہی میں چھپا ہوا کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ ہوا اس تک پہنچیں گی اور اس کا وجود ختم کر دیں گی۔ پھر اس روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا نہیں بچے گا، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دیں گے، کیونکہ جب مقصد کائنات ختم ہو گیا تو پھر اس کائنات کے باقی رکھنے کا بھی کوئی مطلب باقی نہیں رہتا، پھر قیامت قائم ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ بہت اہم معلومات ہم نے آپ حضرات کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس معلومات کو تمام مسلمانوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔